الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے سایہ شفقت میں آ گئے۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بہت نرم گوشہ تھا۔ ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی رقت نہیں تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے۔ آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بھی بہت برکت ڈال دی تھی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و قناعت کا نمونہ تھے اور جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرما لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر، سنجیدہ اور باادب بچے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، یہ پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام لے کر نہیں جائیں کیونکہ یہودیوں اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 20 برس ہوئی تو ذوالقعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا اور فریقین کے کئی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیا جائے۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، لیکن یہ آخری واقعہ تھا جس میں جنگ پیش آئی تھی۔ اس جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے میں بھی شامل ہوئے، جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ عرب کے 5 قبائل بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم کے درمیان ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو سہم، بنو عدی وغیرہ سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے گا۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور تمام قبائل کے سرداروں سے بات کی۔ سب لوگ بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور عاص بن وائل سے یمنی کا حق لے کر اس کو واپس کریں گے۔
اس عہد و پیمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شامل تھے اور رسالت ملنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو یقیناً اسے قبول کرتا۔ آگے کے واقعات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔